وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن جبرائيل عرض علي فقال هذا من أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی بے شمار نعمتوں سے نوازا. بعض نعمتیں ایسی ہیں جو صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ملی ہے. یہ نعمتیں اگلی امتوں کو نہیں ملی. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں ہونے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت کا انتظار بھی فرماتے تھے اور استقبال بھی فرماتے تھے. جب کسی چیز کو، کسی آدمی کو کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے تو وہ اس کو بہت پہلے سے ہی یاد کرنا شروع کر دیتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا انتظار 2 مہینے پہلے ہی سے کیا کرتے تھے. آپ جب نیا چاند دیکھتے تو آپ ایک دعا فرماتے تھے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اور کبھی یہ فرماتے ہلال رشد و خیر. لیکن جب رجب کا چاند آپ دیکھتے تھے تو آپ اور ایک دعا جو ہے وہ فرماتے تھے، ایک دعا کا اور اضافہ کر دیتے تھے. ہر مہینے کے نئے چاند کے دیکھنے پر آپ جو دعا پڑھتے تھے اس دعا کے ساتھ ساتھ آپ اور ایک دعا کا اضافہ فرماتے تھے. رجب کا جب چاند آپ دیکھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. رجب اور شعبان کی وجہ سے یہ دعا نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ دعا رمضان کے لیے ہوا کرتی تھی. جس طرح ہمارے یہاں پر کوئی تقریب ہوتی ہے، شادی بیاہ ہوتا ہے تو اس کا انتظام پہلے سے کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر رمضان المبارک کا انتظام، انتظار، استقبال یہ رجب کے مہینے سے جو ہے شروع ہو جاتا ہے. اور جب شعبان کی آخری تاریخ ہوتی تو رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان جو ہے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. جمعہ کا موقع ہوتا تو جمعہ کے موقع کی مناسبت سے، اور اگر جمعہ کا دن نہ ہوتا تو آپ صحابہ کرام کو مستقل جمع فرما کر آپ رمضان کی نعمت کا استحضار، رمضان کی نعمت کی طرف متوجہ کرنا، یہ آپ کا معمول ہوا کرتا تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہم بار بار سنتے ہیں. حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رضی اللہ مرقدہ نے فضائل اعمال میں فضائل رمضان اس کی پہلی روایت یہ ہے، اور اپنی اس پورے رسالے کی بنیاد ہی اسی روایت پر رکھی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا آخری دن ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. ایک موقع پر آپ نے جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرمایا، ایک بیان جو ہے وہ ہمیں دیا، اس میں آپ نے کوئی بھی چیز ارشاد نہیں فرمائی سوائے رمضان کے، کچھ بھی بیان نہیں کیا. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قد ارسلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر 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 شہر. قرآن نے بیان ذکر کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کتابوں کی سردار قرآن پاک کے نازل کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس مہینے کی ایک خاص رات میں لیلۃ القدر جس کو کہا جاتا ہے، شب قدر جس کو کہا جاتا ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے قلب اطہر پر نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا. جس تاریخ میں اور جس دن میں جس مہینے میں کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے تو وہ تاریخ یاد رکھی جاتی ہے، وہ دن یادگار بن جاتا ہے، اور اس مہینے کی جو ہے وہ بڑائی بیان کی جاتی ہے. اللہ کے کلام کے نازل ہونے سے بڑھ کر اور کون سا واقعہ ہو سکتا ہے، جس میں پوری انسانیت کی ہدایت کا سبب اور ذریعہ ہے، جس میں رب کی پہچان پائی جا رہی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قربت کے اسباب پائے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کی شکلیں اور صورتیں بیان کی گئی ہے، اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے والا مقناطیس اور میگنیٹ جس کو بنا کر جو ہے وہ بھیجا گیا ہے، وہ قرآن اس مہینے میں نازل فرمایا. اس قرآن کے نزول کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو بھی مبارک بنا دیا. ایک بات یاد رکھنا، تمام مہینوں کے نام یہ عربوں نے رکھے ہیں، رمضان کا نام میرے اور آپ کے رب اللہ نے رکھا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، وہ قرآن نازل کیا گیا جس میں عام انسانوں کی ہدایت پائی جاتی ہے، اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن چیزیں جو ہیں جس میں بیان کی گئی ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے ایک خاص عبادت بندوں پر لازم کر رہا ہے. کیا عبادت ہے؟ روزے کی عبادت ہے. روزے کی اہمیت کو سمجھو. روزہ یہ بھوکا رہنے کا نام نہیں، روزہ یہ بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ یہ اپنے دل کو صاف ستھرا کرنے کا نام ہے، اپنی زبان کو صاف ستھرا کرنے کا نام ہے. اس لیے صرف بھوکا رکھنا اگر مقصود ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صرف یہی حکم دیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، کہ جو
جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور دھوکہ دینا نہ چھوڑے، اپنی زبان کو غلط استعمال کرنا نہ چھوڑے، اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دینا نہ چھوڑے، تو اس کو بھوکا اور پیاسا رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ صرف بھوکا پیاسا رہنا مقصود ہوتا تو سب کچھ حاصل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن جس طرح پیٹ کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہونا چاہیے، دل و دماغ کا روزہ ہونا چاہیے، آنکھوں کا روزہ ہونا چاہیے، اپنے پورے وجود کا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم علیکم علیکم، تمہارے پورے وجود کا روزہ فرض کیا گیا، پورے وجود پر۔ اس لیے زبان کا بھی روزہ، پیٹ کا بھی روزہ، شرمگاہ کا بھی روزہ، دل و دماغ کا بھی روزہ، اور جسم کے ہر عضو کا جو ہے روزہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کا آپ کو انتظار بھی رہتا تھا اور آپ اس کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ آپ نے اس مہینے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اذلکم الشہر المبارک، ایک مبارک مہینہ تم پر آ رہا ہے۔ اذلکم، بادل جب سایہ کرنے کے لیے قریب آ رہا ہو اس کو کہا جاتا ہے اذلکم۔ بس یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کا سایہ بن کر جو ہے وہ ہم پر آ رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کا سایہ بن کر آ رہا ہے۔ اذلکم شہر مبارک، برکت والا مہینہ ہے، شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ ہے، اتنا بڑا مہینہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ، شعبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ جیسے کعبۃ اللہ کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے، بیت اللہ اللہ کی طرف نسبت، اس لیے کعبۃ اللہ کی عظمت ہے، یہ شہر اللہ اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے کہ اس مہینے کے لیے خاص عظمت ہے۔ شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ ہے، بہت بڑا مہینہ۔ شہر مبارک، برکت والا مہینہ ہے۔ کیا برکت ہے؟ ایک فرض 70 فرض کے برابر جو ہے وہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پر جب سیزن ہوتا ہے اس وقت سیل لگتا ہے، لیکن جب سیل لگتا ہے تو اس وقت چیزوں کی قیمتیں اور بھاؤ جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کا سیل لگایا ہے، لیکن یہ ایسا سیل ہے کہ یہاں بھاؤ بڑھا دیے جا رہے ہیں۔ ایک فرض کا بھاؤ 70 کے برابر۔ یہ دل بہلانے کی باتیں نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل میں اس کے متعلق شکوک و شبہات ہو کہ یہ صرف دل بہلانے کی باتیں ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی باتوں میں سب کو شبہ ہو رہا ہو تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ یہ اصدق الصادقین کا فرمان ہے، وہ اصدق الصادقین کا جو یہ فرما رہا ہے کہ ایک فرض یہ 70 فرض کے برابر، اور ایک نفل زندگی بھر نفل پڑھتے رہو، فرض کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس مہینے میں جب نفل ادا کیا جاتا ہے وہ نفل جو ہے کس کے برابر ہو جاتا ہے؟ ایک فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔
نفل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کے برابر کر دیتا ہے. زندگی بھر فرض پڑھتے رہو لیکن کبھی بھی نفل پڑھتے رہو, کبھی بھی کوئی نفل جو ہے فرض کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ اس مہینے کی برکت ہے, شہر مبارک, یہ اس مہینے کی برکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نفل کو جو ہے اس کے برابر فرض کے برابر کر دیتا ہے اور ایک فرض کو 70 فرض کے برابر. اور اللہ کی رحمتوں کی اور اللہ کی برکتوں کی کوئی حد و نہایت نہیں. اس لیے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے کہ جس رات میں عبادت کرنا یہ 1000 مہینے کے برابر عبادت کرنے کا ثواب رکھتا ہے. اس میں بھی ہمیں شبہ ہوتا ہے تو قرآن کی آیت ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اگر ہمیں یقین ہوتا اس رات کا ایک لمحہ بھی ہمارا ضائع نہ ہوتا. ہمارا حال تو یہ ہے کہ اس رات کے لمحات ضائع نہیں ہوتے, بلکہ اس رات کے لمحات یہ ہم پر ہم وبال بناتے ہیں, گناہوں میں مبتلا ہو کر, جھوٹ بول کر, غیبت کر کے اور نہ جانے جو ہے کتنی زبان کے خرافات میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے اس مبارک رات کی برکتوں کو ہم اپنے لیے وبال بنا دیتے ہیں. ایک فرض 70 فرض کے برابر. لیلۃ القدر میں پڑھا جانے والا ایک فرض 1000 مہینے کے فرض کے برابر. 1000 مہینے کے برابر جب اجر و ثواب ہے تو ایک فرض کا ثواب بھی تو کیا ملے گا, 1000 مہینے کے فرض کے برابر ثواب ملے گا. مغرب عشاء یہ 2 نمازیں جو لازمی طور پر رات میں پڑھی جانے والی نمازیں ہیں, لیلۃ القدر میں پڑھی جانے والی نمازیں ہیں. مغرب بھی رات کی نماز ہے, عشاء بھی رات کی نماز ہے. یہ 2 نمازیں وہ ہیں کہ جس میں جو ہے وہ کتنا ثواب ملتا ہے, 1000 مہینے کے فرض کے برابر. ایک فرض کرو عام دنوں میں, ایک فرض کرو رمضان کے جو ہے وہ عام دنوں میں, عام راتوں میں, تو 70 فرض 70 فرض کے برابر. لیلۃ القدر میں ایک فرض کرو, 1000 مہینے کے فرض کے برابر اجر و ثواب ملے گا. یہ ساری چیزیں تو آپ نے سن رکھی ہے. مجھے ایک خاص بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے جو خاص اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ سرکش شیاطین کو پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ کر سمندر میں ڈال دو تاکہ یہ میرے محبوب کے امت کے روزوں کو خراب نہ کرے. جب کوئی بڑا آدمی آنے والا ہوتا ہے, کوئی بڑا مہمان آنے والا ہوتا ہے, الیکشن کا ماحول ہوتا ہے یا کہ فسادات کا ماحول ہوتا ہے, تو ہم نے جو ہے وہ دیکھا ہے کہ خاص لوگوں کے پاس سے جو ہتھیار ہوتے ہیں اس کو بھی ضبط کر لیے جاتے ہیں. خاص جو نامچین لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے چند دنوں کے لیے پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیے جاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ماحول خراب نہ کرے. رمضان کا ماحول خراب کرنے والے یہ سرکش شیاطین ہیں. اللہ نے ہم کو اتنا بڑا فضل فرمایا ہے کہ ہمارے روزے خراب نہ ہو, ہمارے دن خراب نہ ہو, ہماری راتیں خراب نہ ہو. اس طرح دنیا والے نظام جو ہے بناتے ہیں, غصوں کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے ہیں. قید خانے سے نکل جائے اس کا امکان ہے, لیکن میرا اور آپ کا رب ہمارے روزے خراب نہ ہو اس کے لیے سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کر, ان گندوں کو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے. شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کر اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ ان کو جو ہے سمندر میں ڈال دو. کب تک؟ مہینہ پورا نہ ہو جائے تب تک یہ کہاں رہتے ہیں؟ وہاں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب تو جو ہے وہ گناہ کا امکان کم ہو جانا چاہیے اور الحمدللہ ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی جو ہے ہم گناہ کرتے جاتے ہیں. ایسے گناہ کرتے جاتے ہیں جس کی معافی کی شکلیں اور صورتیں بھی جو ہے بہت مشکل ہو جاتی ہیں. جو ابھی میں نے ذکر کیا, غیبت کرتے ہیں. غیبت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق میں رکھا ہے. اللہ فرماتا ہے جب تک بندہ معافی
کی وجہ سے شیاطین تو قید کر دیے گئے، لیکن ہمارے دو دشمن ہیں، ایک دشمن شیطان ہے، ایک دشمن جو ہے وہ ہمارا نفس ہے۔ ان اعداء عدو کا ما بین جنبی کا نفس الامارہ، تیرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تیرے دو پہلو کے درمیان نفس امارہ ہے، اور جب ہم غیبت کرتے ہیں نفس پھولتا ہے، طبیعت خوش ہوتی ہے، طبیعت خوش ہوتی ہے، لیکن اس نفس کو مارنے کے لیے بھی اللہ نے جو ہے وہ ماحول بنایا، فضا جو ہے وہ بنائی، فضا بنائی۔ نفس جو ہے کس سے مرتا ہے؟ میں کتاب النکاح کی ایک روایت آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج۔ اے نوجوانوں، جو مالی اعتبار سے نکاح کرنے کی قدرت رکھتے ہو، مہر اور بیوی کا نفقہ ادا کرنے کی جس کے پاس طاقت ہو، وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح یہ آنکھوں کو باحیا بنا دیتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا سبب ہے۔ لیکن ومن لم یستطع، جو آدمی مالی اعتبار سے نکاح کی قدرت نہ رکھتا ہو تو فعلیہ بالصوم، وہ روزہ رکھے۔ کیوں؟ روزہ نفس کی شہوتوں کو توڑنے والا ہے، نفس کو کمزور کرنے والی چیز کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اللہ نے وہ روزہ دیا نفس کی شہوتیں جو ہے وہ توڑنے کے لیے، لیکن ہم نے اس روزے کو ہم نے اپنے عیش کا سامان بنا لیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نفس کی شہوتوں کے ٹوٹنے کے بجائے اور زیادہ ابھر گیا۔ اس لیے روزے کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آدمی سحر میں بھی، سحری میں بھی کم کھائے اور افطار میں بھی جو ہے وہ کم کھائے، لیکن یہ سبب بہت مشکل ہے۔ افطار کے وقت بھی جو ہے بے سہارا، اور افطار کے بعد عام دنوں میں جتنا بھی کھاتے ہیں اس سے زیادہ ایک رات میں ہم کھا لیتے ہیں۔ افطار کے بعد مغرب کے بعد گھر پہنچے پھر ٹٹولنا شروع کر دیا، تراویح کے بعد پہنچے پھر ٹٹولنا شروع کر دیا، دوستوں کے ساتھ نکلے کہیں کھڑے ہو گئے وہاں کھانا شروع کر دیا، اور پھر سحری میں تو جو ہے وہ کھانا ہی کھانا ہے۔ یہ جو ہے وہ رات بھر اپنے معدے کو پور کر کے نفس کو اتنا تازہ کر دیا کہ دوسرے دن کا روزہ نفس کی شہوتوں کو توڑ نہیں سکتا۔ اس لیے کھانے پینے میں جو ہے کنٹرول رکھے، کھانے پینے میں کنٹرول رکھے، مقاصد صیام کو حاصل کرنے کے لیے کھانے پینے میں کنٹرول ضروری ہے۔ عمدہ کھائے لیکن اس کا نظام جو ہے وہ لمیٹڈ بنائے، اتنا بے تحاشا نہ کھائیں۔ حضرت شیخ نے ذکر کیا ہے کہ صحت اتنا کھاتے ہیں کہ دن پر کھٹی تلواریں آتی رہتی ہیں، اور جو ہے وہ افطار کے لیے بیٹھتے ہیں تو مغرب کی رکعتیں اور جماعت بھی چلی جاتی ہیں۔ گویا روزے کا مقصود ہی کھانا پینا ہم نے شہر بنا لیا ہے۔ یہ روزہ نفس کی شہوتوں کو توڑنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ مولانا رومی رحمہ اللہ کے پاس ایک صاحب پہنچے اور انہوں نے جو ہے وہ عرض کیا کہ حضرت ذرا جو ہے وہ کچھ بدلا دیجیے، نفس کی شہوت کو توڑنے کے لیے، نفس جو دشمن ہے اس کی طاقت کو توڑنے کے لیے کوئی نسخہ بدلا دیجیے۔ تو جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے، جن کی مثنوی جو ہے بہت مشہور ہے، جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں کیا بتلاؤں، میں تمہیں ایک آدمی کا جو ہے پتہ دیتا ہوں، ان کے پاس جاؤ اور ان سے جو ہے معلوم کرو۔ انہوں نے پتہ دیا شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کا، اپنے شیخ کا۔ وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کر جب پوچھا تو حضرت نے جو ہے وہ تو شعر کہے، نفس نتوا کشت اللہ بسے چیز، نفس کو توڑنا ہے نا، نفس کی شہوتوں کو توڑنا ہے، نفس کی طاقت کو توڑنا ہے، تو اس کے لیے تین چیز کرو۔ ایک، خنجر خاموشی و شمشیر جو، خاموشی کا خنجر جانتے ہو نا، جس سے دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ خنجر خاموشی کا خنجر، نفس کو توڑنا ہے۔ زبان پر جو ہے وہ تالا لگاؤ، غیبت کرنے سے نفس پھولتا ہے، دھوکہ دینے سے، جھوٹ بولنے سے
لفظ پھولتا ہے نا، جب ہم کسی کو سادہ الفاظ میں کہتا ہوں الو بناتے ہیں اور وہ آپ کی بات سے جو ہے الو بن جاتا ہے تو آپ اپنے تالیاں پیٹتے ہیں. یہ کیوں تالیاں پیٹی جا رہی ہے؟ لفظ پھول رہا ہے، لفظ کو توڑنا ہے. تو خنجر خاموشی کا خنجر اپنے پاس رکھو، زبان کو سوائے جو ہے وہ ضرورت کی استعمال نہ کرو. خنجر خاموشی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے میرے بیٹا انس، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، ایک نصیحت کرتا ہوں، اور اس نصیحت پر تم عمل کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. حضرت انس نے عرض کیا، اللہ کے نبی بتلا دیجیے. آپ نے فرمایا کہ تو صبح اس حال میں کر کہ تیرے دل میں جو ہے کسی کے متعلق کوئی کدورت اور خرابی جو ہے وہ نہ ہو. دل میں خرابی ہوتی ہے تو زبان پر آتی ہے. دل کو صاف رکھو، زبان جو ہے کسی کی غیبت نہیں کرے گی، زبان کسی کو دھوکہ نہیں دے گی. خنجر خاموشی کی جو ہے خاموشی کا خنجر اور شمشیر جو بھوک کی تلوار یہ جو ہے وہ لازم اور ضروری ہے. نیزۂ تنہائی وہ سر کے ہجوم. سبحان اللہ، روزے میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہے. نیزۂ تنہائی، زبان کی حفاظت کرنا ہے نا تو تنہائی کا گوشہ لازم ہو. تنہائی کا گوشہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام دعوت و تبلیغ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی جب آدمی لوگوں سے ملتا ہے تو سامنے والے کے اثرات یہ نادانی کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے دل و دماغ پر جو ہے وہ اثر انداز ہو جاتے ہیں. جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں ویسی سوچ ہو جاتی ہے تو ایک دم ایک منٹ میں وہ سوچ بھی بدلتی ہے. اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پہلے اس کے خیالات کی عکاسی ہمارے دل و دماغ پر ہوتی ہے. اس کے خیالات گناہ والے ہیں، ہم نے گناہ نہیں کیا لیکن اس کے گناہ کا سایہ، اس کے گناہ کے اثرات نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے دل پر آ چکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا. پاکیزہ ماحول تھا، پاکیزہ نظام تھا، لیکن صحابہ اکرام کا ماحول تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک اس کی تلقین کر رہا ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا. آپ کو دن میں لمبا مسئلہ رہتا ہے. کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کھیتی باڑی ہے، تجارت کرنا ہے. کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ آپ کا مسئلہ دعوت و تبلیغ ہے، لیکن اس دعوت و تبلیغ میں آپ کو لوگوں سے ملنا ہے. لوگوں کے جو ہے وہ دل و دماغ کے اثرات آپ پر جو ہے وہ پڑنے والے ہیں. اس سے آگے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. اپنے رب کو بکثرت یاد کرو اور تنہائی کا گوشہ اختیار کرو. یہ تنہائی جو ہے نا یہ غسل ہے. کس کا غسل ہے؟ لوگوں سے مل جل کے بعد، لوگوں سے مل ملاؤ کے بعد ہماری طبیعت پر، ہمارے دل و دماغ پر لوگوں کے خیالات اور غبار جو ہمارے دل پر چڑھتا ہے اس کا غسل جو ہے وہ تنہائی ہے. تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرو وہ تبتل الیہ تبتیلا. تو یہ نیزۂ تنہائی وہ تر کے ہجوم کے معنی نیند اور نیند کا ترک کرنا. دیکھو ہمارے روزے میں سب باتیں ہیں. زبان کو جو ہے خاموش رکھنا ہے. اگلی قوموں میں جو ہے پایا جاتا تھا صوم سکوت بقول انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. ہمیں صوم سکوت کی اجازت نہیں ہے. ہاں ہم پر صوم سکوت یعنی خاموشی کا روزہ ہے. کون سا خاموشی کا روزہ؟ میں نے ابھی روایت پڑھی، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. کہ جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اس کے بھوکا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اس کے اس ظاہری روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. کیا مطلب؟ جب یہ ظاہری روزہ رکھتے ہو اپنی زبان کی حفاظت کرو. یہ روزہ اس طرح بھوک اور پیاس کو جو ہے برداشت کرنے کی جو ہے وہ طاقت فراہم کر رہا ہے. یہ روزہ زبان پر تالا لگانے کی طاقت و قوت بھی فراہم کر رہا ہے. ضرورت اس بات سے ہم اس کو جو ہے وہ پکڑے، ہم اس کو محفوظ کریں. محفوظ نہ کریں تو چور ڈاکو نفس و شیطان جو ہے وہ ہماری متاع کو لوٹ کر چلے جائے. روزے میں یہ خاموشی کا خنجر بھی ہے اور بھوک کی تلوار بھی ہے. بھوک ہے کہ نہیں؟
भूख की तलवार भी है और तन्हाई का बोझा भी है, तन्हाई का बोझा और सर के हुजूम, रात को तरावी पढ़ना है, तहज्जुद पढ़ना है, सहरी करना है। ये जो है वो निजाम हमारे जो है वो नींद को छोड़ने वाला निजाम है। ये शयातीन को उधर कैद कर दिया गया नफ्स को काबू में करने के लिए। अल्लाह ने जो हमारा पूरा निजाम बनाया, इसके बाद भी अगर हम खुद ना हासिल करें तो फिर जिब्राइल की बद्दुआ और मेरे महबूब का आमीन कहना जो है वो हमारे लिए बिल्कुल बरहक है। मैंने जो रिवायत आपके सामने पढ़ी, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिब्राइल ने मुझ पर ये बात पेश की, जिब्राइल ने ये बात मुझ पर पेश की। क्या कहा कि जिस आदमी ने रमजान का महीना पाया, जहाँ शयातीन को कैद कर दिया गया, नफ्स को काबू में करने के सारे निजाम जो है वो दे दिए गए, उसके बाद भी उसकी मग़फ़िरत न करवा सका, तो ऐसे आदमी के लिए जो है वो हलाकत हो, बर्बादी हो। जिब्राइल ने बद्दुआ की और मेरे और आपके आका जो रहमतुल लिल आलमीन है, अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी जो है वो शकावत को बदबख्ती है। जिब्राइल जैसा मतलब फरिश्ता बद्दुआ करे और रहमतुल लिल आलमीन जैसा नबी जो है वो आमीन कहे, तो फिर जो है वो हलाकत में क्या शुबा हो सकता है। इसलिए हमने रमजान को बर्बाद नहीं किया, अपने आप की हलाकत के असबाब इख्तियार किए।